بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت عالیہ میں وضو کا طریقہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ میرے بتائے ہوئے اس طریقے پر عمل کریں گے تو امید ہے اللہ تعالی آپ کو خوب ثواب عظیم عطا فرمائے۔ دیکھیں، وضو نماز کے لیے شرط ہے اور طہارت ہے، اور طہارت نماز کے لیے ایسی ضروری چیز ہے کہ بغیر طہارت کے نماز ہوتی ہی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر اگر کسی نے بغیر طہارت کے نماز پڑھی تو علماء کرام نے اس کو کفر لکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ طہارت معنی پاکی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے ویڈیو میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ طہارت کے کیا طریقے ہیں اور وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے، غسل کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور خوب ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظافۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ اسی لحاظ سے طہارت، صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور نماز کے لیے، خاص کر عبادات الہیہ کے لیے یا دوسری عبادت کے لیے، خواہ وہ تلاوت قرآن ہو، نماز ہو، اس لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ ہمیں طہارت کے اور وضو کے اور غسل کے، یعنی جو بھی چیز طہارت میں شامل ہے، ان کے طریقے اور ان کا صحیح علم ہونا چاہیے، تاکہ اگر ہماری وضو صحیح ہوگی تو ہماری نماز بھی درست ہوگی، ہمارا غسل صحیح ہوگا تو ہماری نماز درست ہوگی۔ یعنی نماز کی پوری قبولیت اور نماز کی پوری درستیت یہ طہارت پر ٹکی ہوئی ہے۔ اگر ہماری طہارت یعنی وضو اور غسل درست ہے تو نماز بھی درست ہے، اور وضو یا غسل درست نہیں ہے تو ہماری نماز درست نہیں ہے۔ اس لحاظ سے موٹا موٹی میں آپ کی بارگاہ میں چند باتیں وضو کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں، وضو قرآن مجید میں وضو کے 4 فرض بیان فرمائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، اور اپنے سر کا مسح کرو، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ میں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ تو یہ 4 فرض آپ یاد کر لیں۔ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ اب چہرے کی حد علماء کرام نے بیان فرمائی کہ چہرہ لمبائی میں اور چوڑائی میں اس کی حد کیا ہے، یعنی چہرہ کہاں سے کہاں تک مانا جاتا ہے۔ تو علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ لمبائی میں چہرے کی حد بال اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ میں جو طریقہ عرض کر رہا ہوں مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے۔ وضو کا کوئی مختلف طریقہ علماء نے بیان نہیں فرمایا ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ تھوڑے بہت چند خصوصیات عورتوں کے لیے شامل ضرور ہیں، جیسے ناک میں اگر وہ نوز پن پہنے ہو تو اس کے مسائل، اور انگوٹھی پہنے ہو تو اس کا مسئلہ، چوڑی پہنے ہو تو اس کا مسئلہ، وہ میں آگے عرض کرتا رہوں گا۔ تو وضو کی جو چہرے کے دھونے کی جو حد ہے، وہ حد پیشانی سے لے کے، یعنی جہاں سے بال اگتے ہیں تھوڑی کے نیچے تک، یہ وضو کے چہرے میں لمبائی کی حد ہے۔ چوڑائی کی حد ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ ہے وضو میں چہرے کی حد، یعنی اوپر سے لے کے، پیشانی سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اس کے دائرے میں جو چیز آئے گی وہ چہرہ کہلائے گا۔ اس میں آنکھ کے اوپر والا جو حصہ ہے، پلک والا، وہ بھی چہرے میں شامل ہے، ماتھا یہ بھی چہرے میں شامل ہے،
ہونٹ کے اوپری والا حصہ جس کو خشکی کہا جاتا ہے، ہونٹوں کی جو تری والا حصہ ہے وہ چہرے میں شامل نہیں ہے، لیکن جو ہونٹوں کی خشکی والا حصہ ہے، یہ جو اوپری وہی حصہ ہے، یہ چہرے کی حد میں شامل ہے۔ تو آپ اس کے بھی جب چہرہ دھوئیں تو ہونٹ کی بھی رعایت کریں، چہرے کے پورے حصے کی رعایت کریں، جیسے کہ میں نے لمبائی اور چوڑائی میں بیان کیا ہے۔ تو یہ تو ہے چہرے کی حد، یعنی جو چہرے کی حد علماء کرام کے حوالے سے میں نے عرض کی ہے، اس میں اگر ذرہ برابر بھی، سوئی کے ناکے کے برابر بھی جگہ باقی رہ گئی جہاں پانی نہیں پہنچا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، چونکہ چہرہ دھونا فرض ہے، اور فرض میں ہی اگر کوئی کمی رہ جائے تو وہ وضو پورا ہی پورا فاسد ہو جاتا ہے، ناقص رہتا ہے۔ اس لحاظ سے نمبر دو فرض، یعنی دوسرا جو فرض ہے وہ کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا ہے۔ اب کوہنیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، اب کوہنیاں یہ ہیں، یہاں سے انگلیوں تک ہاتھ کو دھونا، یہ کوہنیوں سمیت ہاتھ کہلاتا ہے۔ یہ ہاتھ ہے اور پھر آگے یہ بازو ہے، تو یہاں تک ہاتھ دھونا فرض ہے کوہنیوں سمیت۔ اب کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں بعض حضرات پانی کو لے کر کے اس طریقے سے پانی ڈالتے ہیں ٹوٹی سے، یا اس طریقے سے لوٹے کی ٹوٹی سے پانی ڈالتے ہیں اور اس طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ آپ کو عرض کر دوں کہ ایسا نہ کریں، یہ ممنوع ہے۔ جب بھی پانی ڈالیں تو کوہنیوں سے نیچے کی طرف لے کے آئیں پانی، دیکھیں اس طریقے سے پانی ڈالیں گے تو پانی نیچے کی طرف گرے گا، اور اس سے فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آپ کے گناہ بھی نیچے کو دھلتے چلے جائیں گے۔ وہ بات میں عرض کروں گا کہ وضو کرنے سے پہلے کن کن چیزوں کی رعایت ہے۔ پہلے آپ فرائض سمجھ لیں کہ جب کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوں گے تو پانی کو اوپر سے ڈالیں، یعنی کوہنیوں کی جانب سے نیچے کی طرف پانی ڈالیں۔ یہ ٹوٹی چل رہی ہے تو ٹوٹی میں اس طریقے سے پانی لے کر جائیں اور اس طریقے سے ڈالیں، تاکہ ہاتھ اور پانی ہر طریقے سے کوہنی سے لے کے یہاں تک بہہ جانا چاہیے، ہاتھوں تک، انگلیوں تک بہہ جانا چاہیے، کوئی جگہ خشکی باقی نہ رہے۔ تیسرا فرض ہمارا سر کا مسح کرنا ہے۔ اب سر کے مسح کرنے میں بھی ہمارے یہاں بہت ساری غلط فہمیاں اور عوام الناس میں بہت سارے مغالطات موجود ہیں۔ بعض حضرات پانی کو لے کے اور چومتے ہیں، یہ بھی ممنوع ہے، اس طریقے سے نہ کریں۔ بعض حضرات ہر گردن کے مسح کے لیے الگ سے پانی لیتے ہیں، چہرے کے سر کے مسح کے لیے الگ سے پانی لیتے ہیں، کان کے مسح کے لیے الگ سے پانی، یہ بھی ممنوع ہے۔ یعنی ایک ہی تری سے، ایک ہی پانی سے سر کا مسح کرنا ہے، کان کا مسح کرنا ہے، گردن کا مسح کرنا ہے، ایک ہی پانی سے۔ اور سر کا مسح کرنا فرض ہے، کان اور گردن کا مسح کرنا یہ سنت میں شامل ہے۔ اگر کوئی گردن کا مسح اس طریقے سے نہیں بھی کرتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت کے ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ تو تیسرا فرض میں نے عرض کیا ہے کہ سر کا مسح کرنا۔ اب سر کا مسح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، ہمارے امام کے نزدیک۔ اب چوتھائی سر کا مسح اتنا 4 انگشت کے برابر کوئی اپنے چہرے سر کو چھو لے، اس طریقے سے بالوں کو چھوا دے، تب بھی اس کا مسح ادا ہو جائے گا۔ لیکن مسح کرنے کا جو سنت طریقہ وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو تر کرے، اور تر کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی یہ 1 2 3 یہ 3 انگلیاں شامل کرے، اور شامل کر کے اس طریقے سے اوپر کی اور لے جائے، اور اپنی ہتھیلی کو لے جاتے وقت دور رکھے۔ عورتیں بھی اسی طریقے سے کریں کہ اپنی ہتھیلی کو اوپر کی طرف لے جائے، اور جب واپس آئے تو یہ ہتھیلی کو چھواتا ہوا لے کے آئے، اور پھر یہ دونوں انگلیاں جو انگشت شہادت ہیں، یعنی کلمے والی جو انگلیاں ہیں، ان دونوں کو کان میں داخل کرے، کان کی راستہ میں۔ پھر یہ انگوٹھا ہے، اس انگوٹھے کو کان کے باہری حصے کی طرف موڑے، اور پھر یہ جو اوپر والی حصے ہیں اس کو آپ گردن کی طرف پھیریں۔ اس طریقے سے ہمارے پورے ایک تری سے ہر حصے کا مسح ہو چکا ہے، اور اس میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ چوتھا فرض ٹخنوں سمیت پیروں کا دھونا ہے۔ ٹخنوں سمیت پیر دھونے کے بعد، جیسے مثال یہ پیر ہے، اب پیر کو دھوتے وقت ٹخنوں سمیت پیر دھونا ہے۔ اب بعض حضرات جلدی میں ایسی پیر دھو لیے، ایڑیاں نہیں بھیگتی ہیں یا ٹخنوں سمیت پورے طریقے سے نہیں ہو پاتا ہے، چونکہ پیر کا دھونا فرض ہے۔ اب اس میں اگر بھی کوئی ذرہ برابر جگہ باقی رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وضو نہیں
تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو آپ جب ٹخنوں سمیت پیر دھوں تو پیر دھوتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ انگلیوں کا خلال بھی کریں، یعنی جو انگلیاں ہیں اب انگلیوں کا خلال کرتے وقت پیر کی چھوٹی والی انگلی سے خلال کرنا شروع کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سیدھا ہو یا الٹا پیر ہو، ہر دونوں پیر الٹے ہاتھ سے دھونا ہے، سیدھے ہاتھ سے نہیں دھونا ہے۔ الٹے ہاتھ سے دونوں پیر کو دھوئیں، اور پیر دھوتے وقت پہلے پیر پر پانی بہا دیا، اور پانی بہانے کے بعد اپنے الٹے ہاتھ کی چھوٹی والی جو انگلی ہے اس انگلی سے پیر کی چھوٹی والی انگلی سے خلال شروع کریں گے۔ اب خلال شروع کریں گے 1 2 3 4 اس طریقے سے خلال کریں گے، اور پھر دوسرا پیر جو الٹا پیر دھوں گے تو پھر چھوٹی والی انگلی سے نہیں بلکہ خلال کریں گے انگوٹھے کی طرف سے، یعنی اس طریقے سے 1 2 3 4 اس طریقے سے کہ چھوٹی والی انگلی سے خلال شروع کیا اور الٹے پیر کی چھوٹی والی انگلی پر خلال ختم کیا۔ خلال کرنا یہ سنت ہے، اور اس میں بہت سارا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سنت کے ثواب عطا فرمائے۔ تو آپ ٹخنوں سمیت پیر دھوئیں اور خلال بھی کریں۔ یہ تو موٹا موٹی طریقہ ہو گیا، فرض کا بیان ہو گیا کہ وضو میں یہ فرض ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے۔